السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ اچھا، آج ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قسط کی شروعات کرتے ہیں، جو کہ کسی وجہ سے کچھ دن تک نہیں آ سکی۔ تو مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کے دوران جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، جس کسی کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار کھینچی اور گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر کے ایڑ لگا دی۔ ان کے آخری الفاظ یہ تھے، دیکھو میری تلوار دشمن کو مزہ چکھائے گی اور تمہیں ہمت اور استقلال کا نمونہ دکھائے گی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت خالد نے حملے کا حکم دے دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ایسی شدت اور ایسی مہارت سے چل رہی تھی کہ جوان جو ان کے سامنے آیا وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا نظر نہ آیا۔ ان کے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ رہ گیا ہوگا جہاں دشمن کی تلوار، برچھی یا انی نہ لگی ہو۔ دشمن کی صفوں کے دور اندر جا کر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے اور شہید ہو گئے۔ اپنے لشکر کے لیے وہ واقعی ہمت اور استقلال کا بے مثال نمونہ پیش کر گئے۔ محمد حسین ہیکل نے بعض مورخوں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ حضرت خالد کے لشکر نے قسمیں کھا لی تھیں کہ اب ان کی لاشیں ہی اٹھائی جائیں گی، وہ زندہ نہیں نکلیں گے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ ہاتھ میں ہتھیار نہ رہا، ترکش میں تیر نہ رہا تو وہ دانتوں سے لڑیں گے۔ حضرت خالد نے یہ مثال قائم کی کہ چند ایک جان باز چن کر اپنے ساتھ اس عزم سے کر لیے کہ جہاں لڑائی زیادہ خطرناک ہوگی وہاں ان جان بازوں کے ساتھ دیں گے۔ انہوں نے اپنے جان بازوں سے کہا، تم سب میرے پیچھے رہنا۔ آگے وہ خود رہنا چاہتے تھے۔ دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو نئی مصیبت آن پڑی، آندھی آ گئی جس کا رخ مجاہدین اسلام کی طرف تھا۔ کچھ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ صحرائی آندھی نہیں تھی بلکہ تیز ہوا تھی۔ میدان جنگ میں گھوڑوں اور پیادوں کی اڑتی ہوئی گرد زمین سے اڑتے بادلوں کی مانند تھی۔ تیز و تند ہوا کا رخ مجاہدین کی طرف تھا، اس لیے مٹی اور ریت مسلمانوں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ بدر میں کفار کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ مجاہدین نے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسی آندھی میں وہ کیا کریں؟ خدا کی قسم، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرجدار آواز میں کہا، میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے دشمن کو شکست دینے تک زندہ رکھے۔ اے اہل مکہ و مدینہ، آندھی سے مت ڈرو، سروں کو ذرا جھکا کر رکھو، اس طرح ریت اور مٹی تمہاری آنکھوں میں نہیں پڑے گی۔ پیچھے نہ ہٹ جانا، ہمت سے کام لو، استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ آندھی اور طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار تھے۔ انہوں نے مجاہدین کے لیے یہ مثال قائم کی کہ تلوار لہراتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے دستے ان کے پیچھے گئے۔ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے ہوئے دور نکل گئے اور شہید ہو گئے۔ ایک اور سالار ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مثال قائم کی۔ وہ یہ نعرہ لگا کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اے اہل قرآن، اپنے اعمال سے قرآن حکیم کی ناموس کو بچاؤ۔ وہ بھی مقابلے میں آنے والے ہر مرتد کو کاٹتے گئے، زخم کھاتے گئے اور شہید ہو گئے۔ ان سالاروں نے جانیں دے کر مجاہدین کے عزم میں جان ڈال دی اور وہ آسمانی بجلیوں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑنے لگے۔ اس کے باوجود مسلمہ کذاب کا لشکر قائم و دائم تھا۔ حضرت خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں چالیں چلنے کی ذرا بھی گنجائش نہیں تھی۔ یہ آمنے سامنے کی ٹکر تھی، اس میں صرف ذاتی شجاعت ہی کام آ سکتی تھی۔ حضرت خالد نے میدان جنگ کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا کہ مسلمہ کذاب کے محافظ اس کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت خالد کو فتح کا ایک یہی طریقہ نظر آیا کہ مسلمہ کو مار دیا جائے۔ یہ کام اتنا سہل نہیں تھا جتنی آسانی سے دماغ میں آیا تھا، لیکن حضرت خالد ناممکن کو ممکن کر دکھانے کے لیے اس طرح مسلمہ کذاب کی طرف بڑھے کہ ان کے جان بازوں نے ان کے گرد گیڑا ڈال رکھا تھا۔ جب قریب گئے تو مسلمہ کے محافظوں نے ان پر حملہ بول دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جو آیا وہ زندہ نہ رہا، مگر مسلمہ کذاب تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ واللہ عالم۔ آج ہم نے شروعات کی ہے، انشاءاللہ روزانہ رات کو ایک قسط آئے گی۔ شکریہ۔